بنا سکتے ہو۔ اس چیز کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور وہ اجنبی تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے، آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور رسول ہوں۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم نماز قائم کرو۔ کہا کتنے وقت؟ تو کہا 5 وقت۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا جو نفل تم چاہو۔ کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم فرض روزے رکھو۔ کہا کتنے؟ تو کہا 1 مہینے کے۔ کہا اس کے علاوہ اور کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ تو کہا پھر تم جو چاہو نفل روزے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا کتنی ادا کروں؟ تو کہا 2.5%، 2.5%۔ کہا اس کے علاوہ؟ تو کہا جو تم نفلی دینا چاہو۔ ٹھیک، ایسی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہے ٹھیک ہے، میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ ایک چیز بھی کم نہیں کروں گا، اور وہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو وہاں موجود تھے، کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا وہ دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے، اگر جو وعدہ کیا مجھ سے اگر پورا کر دے، مطلب کیا کیا کرے؟ توحید پر زندگی گزارے، نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تو یہ شخص جنت میں جائیں گا۔ تو یہاں یہ چیز بالکل واضح تھی حدیث کے اندر کہ روزہ رکھنے والا، مطلب ویسے تو 4 اعمال آئے اس کے اندر، تو اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ حج تب شاید فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو بہرحال روزہ بھی اس میں شامل ہے، مطلب توحید، نماز، روزہ بھی اس میں شامل ہے۔ روزہ رکھنے والا جنت میں جائیں گا، یا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو یہ عمل کرتا ہے، مطلب فرائض کا اہتمام کرنے والا ان ریئل سے چلتا پھرتا جنتی ہے، مطلب وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہاں